بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اردو سٹوری اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ میری پھپھو اور امی ایک دوسرے کی نندی بھی تھی اور بھابیاں بھی۔ وٹے سٹے کی یہ رسم برسوں سے ہمارے خاندان میں چلی آ رہی تھی۔ یہ وٹا سٹا میری دادی کی مرضی سے ہوا تھا۔ پھپھو کی بالکل بھی مرضی نہ تھی کہ ان کی شادی ماموں سے ہو، اسی وجہ سے وہ ہمیشہ ناخوش رہیں۔ اس کے برعکس میرے امی ابو اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔ ہم دو بہنیں اور پھپھو کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا۔ پھپھو چونکہ اپنی شادی سے مطمئن نہیں تھی، یہ زیادہ تر میکے میں ہی رہتی تھی۔ ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا اور ہماری شدید خواہش تھی کہ ہمارا بھائی بھی ہو۔ پھر تقریباً 10 سال بعد ہمارا بھائی پیدا ہوا جس کا نام دانش رکھا گیا۔ بھائی کو پا کر ہم بہت خوش تھے۔ اسی دوران ابو کو شہر میں لائبریرین کی جاب مل گئی اور ہم شہر آ گئے۔ بابا نے بھی کچھ زمین بیچ کر ایک چھوٹا سا گھر اور گھر کے قریب ہی دکان بھی لے لی اور اس طرح ہم شہر میں زندگی گزارنے لگے۔ زندگی معمول کے مطابق گزر رہی تھی کہ ایک بھونچال آیا۔ پاپا کا روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا تو غموں کا ایک پہاڑ ہم پر ٹوٹ پڑا۔ دکھ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے اور اسی مرہم سے ہم یہ غم جھیل رہے تھے۔ ہم تو بچے تھے مگر امی کے ساتھ تو یہ غم آسیب کی طرح چمٹ گیا تھا، اور وہ آسیب تھا ہماری دادی، جو اٹھتے بیٹھتے امی پر طنز کے تیر برساتی رہتی تھی کہ پہلے نوکری کا بہانہ کیا اور میرے بیٹے کو بلا پھسلا کر شہر لے آئی، مجھ سے دور کیا اور اب اسے کھا گئی۔ اب تو کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا ہوگا۔ میں تو کہتی ہوں یہ لوگ منحوس ہیں، پر میری سنتا کون ہے؟ ایسی باتوں سے امی کا چہرہ کرب کی تصویر بن جاتا تھا۔ امی کے ساتھ ہم جب بھی گاؤں جاتے تو ایسی باتیں سننے کو ملتی۔ آخر ہم بچوں نے ماں کو گاؤں جانے سے روک دیا۔ جب ماں کہتی گاؤں چلیں پھپھو سے ملنے تو ہم منع کر دیتے۔ اگر دادی کو ہماری یاد آئے گی تو خود آ جائیں گی۔ دادی شہر آتی تو امی کا جینا دوبر ہو جاتا۔ امی بڑی صابر عورت تھی، انہوں نے کبھی پلٹ کر دادی کو جواب نہیں دیا تھا۔ جب دادی چلی جاتی تو گھر میں سکون ہو جاتا۔ امی اب ہماری ماں بھی تھی اور باپ بھی۔ ہماری بہتر تعلیم اور پرورش امی کا اہم مقصد تھا۔ ہم تینوں بہن بھائی ہر سال اپنی جماعتوں میں امتیازی نمبر لے کر کامیاب ہوتے رہے۔ زندگی اسی طرح اپنی ڈگری پر چل رہی تھی کہ میری زندگی کے سمندر میں پہلا پتھر پڑا اور ہلچل ہونے لگی۔ رات کو جب سب سونے کے لیے چلے گئے اور میں کچن سمیٹ رہی تھی، تب امی نے میرے پاس آ کر کہا تھا، بیٹا فاطمہ، آج تمہارے ماموں نے اسد کے لیے تمہارا ہاتھ مانگا ہے، تمہیں تو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے نا؟ امی میری طرف دیکھنے لگی۔ امی جو آپ مناسب سمجھے، میں نے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ امی نے میری پیشانی چومی اور چلی گئی اور اب میں اسد کے بارے میں سوچنے لگی۔ پھر ایک بار بہار بھری شام میں ماموں اور ممانی آئے اور مجھے اسد کے نام کی انگوٹھی پہنا گئی، اور بدلے میں ماموں کی بیٹی جو کہ 13 برس کی تھی اور میرا بھائی دانش جو اس وقت FSC کر رہا تھا، ان کی بات بھی پکی ہو گئی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، ہمارے خاندان میں وٹے سٹے کا یہ رواج برسوں سے تھا۔ اسد جو ہی نوکری والا ہوا ہماری شادی ہو گئی۔ اسد کی محبت اور ماموں کی شفقت میں زندگی بہت حسین ہو گئی تھی۔ البتہ میری ممانی جو کہ میری سگی پھپھو بھی تھی، ان کا رویہ میرے ساتھ سرد تھا، لیکن میرے دل میں ان کے لیے کوئی برائی نہ تھی، اس لیے میں ان سے محبت اور ان کی عزت کرتی تھی اور دل و جان سے سب کی خدمت بھی کرتی تھی، لیکن پھر بھی ان کے دل میں جگہ نہ بنا سکی۔ 2 سال اسی طرح گزر گئے۔ اس دوران میری کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ پہلے تو پھپھو دبے لفظوں میں طعنے دیتی تھی، مگر اب تو انہوں نے صاف صاف کہنا شروع کر دیا تھا، مجھ سے لکھ لو، یہ ماں نہیں بنے گی۔ تیسرا سال بھی اسی طرح سے رک گیا اور کوئی امید نہ بنی۔ اسی دوران دانش اور بنش کی شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی اور گھر میں شادی کے ہنگامے شروع ہو گئے۔ میں کبھی اپنے گھر اور کبھی اپنی امی کے گھر رہنے لگی۔ بھائیوں کی شادی کا بہنوں کو بہت ارمان ہوتا ہے، ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ ہم اپنے اکلوتے بھائی کی شادی کے ارمان نکالنے کی تیاریاں کر رہے تھے، اور پھر وہ مبارک دن بھی آ گیا جب بنش ہمارے گھر ہمارے بھائی دانش کی دلہن بن کر ہمارے آنگن میں آئی اور وہ دونوں خوش و خرم زندگی گزارنے لگے۔ امی بھی بہت خوش تھیں۔ دن گزرتے پتہ ہی نہیں چلتا۔ جب امی کی دادی بننے کی خبر ہمارے گھر پہنچائی تو ممانی نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ میں تو یہ حسرت قبر میں لے کر جاؤں گی کہ اپنے پوتے پوتیاں دیکھوں، اور میں آنسو بہا کر رہ گئی۔ بھلا میرے بس میں کیا تھا؟ سب میرے مالک کا اختیار تھا۔ ایک دن دادی نے مجھے بلایا اور کہا، دیکھو بیٹا، اگر تم اولاد نہیں چاہتی تو مجھے کہہ دو، میں تمہاری ساس کو سمجھا دوں گی۔ دادی کے اس طرح پوچھنے پر تو میں حیران ہی رہ گئی۔ دادی، آپ ایسا کیسے سوچ رہی ہیں؟ میں نے بے یقینی سے دادی کو دیکھا۔
ہاں، کیونکہ تمہاری ماں بہت چالاک ہے۔ میں اپنے کمرے میں بھاگ آئی اور رونے لگی، خدا کے حضور گڑ گڑانے لگی۔ کچھ دنوں بعد بنیش نے ایک خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا۔ ہماری خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ بچے کا نام ارحم رکھا گیا۔ خوب مٹھائی بانٹی۔ امی میرے گھر بھی مٹھائی لے کر آئیں۔ شام کو جب وہ جانے لگی تو پپو نے کہا، اب میرے بیٹے اسد کی بھی اولاد ہو جانی چاہیے۔ سمجھا دو اپنی بیٹی کو اور خود کو بھی سمجھا لو۔ یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ اور میں کیا کہنا چاہتی تھی کہ فاطمہ ماں بنے؟ اماں نے جواب دیا۔ دادی نے کہا، تیری چالاکیاں تو میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ پہلے تو نے میرا بیٹا چھین لیا اور پھر مجھے پوتے پوتیوں کی شکل دیکھنے سے ترس آیا، اور اب میری بیٹی کو بھی بیٹے کی اولاد دیکھنے سے ترس آ رہی ہے۔ یہ خدا کی طرف سے کوئی بڑی آزمائش ہے۔ میری بیٹی کی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، امی نے دکھ سے کہا اور غم زدہ سی لوٹ گئی۔ اب پھپھو اٹھتے بیٹھتے مجھے تانے لگی کہ تم بانجھ ہو اور میں اللہ کے حضور گڑ گڑانے کے سوا کیا کر سکتی تھی۔ ماموں اور اسد ہی میرا سہارا تھے۔ پھپھو اور دادی دونوں ہی جیسے سوتینیوں جیسا سلوک کرتی تھی۔ ایک رات ماموں ایسے سوئے کہ پھر کبھی نہیں اٹھے۔ ان کے جانے سے میرے دکھوں میں اضافہ ہو گیا، کیونکہ ماموں میری ڈھال تھے، اب وہ بھی نہ رہے تو پھپھو کو روکنے ٹوکنے والا کوئی نہ تھا۔ دادی اور پھپھو دونوں سر جوڑے بیٹھے رہتے۔ میں باوجود خدمت کرنے کے ان کو بالکل نہ بھاتی تھی۔ اسد اپنے کام کی وجہ سے 3 دن تک سائٹ پر ہوتے، بلکہ گھر کی کشیدگی کی وجہ سے اب تو وہ ہفتہ نہیں آتے تھے۔ ایسے ہی دن گزر رہے تھے کہ دادی بھی گزر گئی۔ گھر میں خاموشی رہتی۔ پھپھو نے مجھ سے بات کرنا ہی چھوڑ دی۔ میں پھر بھی ان کی جی جان سے خدمت کرتی تھی۔ ایک دن میں کچن میں کام کر رہی تھی، اسد آفس سے آئے۔ پھپھو سین میں بیٹھی تھی۔ انہوں نے اسد سے کہا، بنیش کے ہاں اب دوسری بار اولاد ہونے والی ہے۔ میں تو یہ آرزو لے کر تمہارے ابا کی طرح قبر میں چلی جاؤں گی۔ اور وہ رونے لگی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں امی؟ امی خدا نہ کرے، اسد نے پریشانی سے کہا۔ اسد تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، ممانی نے روتے ہوئے کہا۔ امی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اسد نے پھپھو کا ہاتھ چومتے ہوئے کہا، اگر ایسا ہے تو تم دوسری شادی کر لو۔ پھپھو نے صاف صاف کہہ دیا۔ مگر امی؟ اسد حیرت سے ماں کو دیکھنے لگے۔ امی فاطمہ میری بیوی نہیں آپ کی بھتیجی بھی ہے، میں بانجھ بھتیجی کا کیا کروں؟ اور پھر تم میرے اکلوتے بیٹے ہو۔ یہ باتیں سن کر تو میں جیسے بالکل ٹھنڈی پڑ گئی تھی۔ دوسرے دن اسد ڈیوٹی پر چلے گئے۔ اپنے خدا سے خوب بلک بلک کر دعائیں مانگی۔ میری اور اسد کی طبی رپورٹس بھی بالکل درست آئی تھی۔ امی نے بھی بنتیں وغیرہ خوب مانگی تھی۔ ایک رات میں اپنے رب کے حضور بہت گڑ گڑائی، اے اللہ تو میری آزمائش ختم کر دے اور میری گود بھر دے میرے مولا۔ میں روتے روتے جانماز پر ہی سو گئی۔ خواب میں دیکھا کہ ایک سفید لباس میں ملبوس بہت ہی پیاری بچی میری گود میں ہے۔ جب آنکھ کھلی تو دل پر عجیب سی سرشاری تھی۔ میری روم بہت خوش تھا۔ اسد آئے تو میں نے انہیں بھی اپنا خواب بتایا۔ وہ بہت خوش ہوئے۔ خدا ہمیں ضرور اولاد کی خوشی دے گا، ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکے گا۔ میں نے دل ہی دل میں ان کی بات پر آمین کہا اور پھر اسما ڈاکٹر نے مجھے ماں بننے کی نوید سنائی۔ اب جب بنیش دوسرے بچے کی ماں بنی تو میری گود بھی بھرنے کو تھی۔ پھپھو سمیت سبھی خوش تھے۔ ٹھیک 9 ماہ بعد میری گود میں ایک پیاری سی بچی تھی، اس کا نام میں نے سدرا رکھا۔ پھپھو بھی پوتی کے ساتھ بہل گئی اور ہمارے گھر میں خوشیاں ڈیرے لگانے لگے۔ جب دانش اور بنیش کے بچے آتے اور ہماری سدرا بھی طوطی زبان میں باتیں کرتی تو گھر کا آنگن جیسے مسکرانے لگتا۔ میں سوچتی بچوں کے بغیر تو زندگی بالکل بے مزہ تھی۔ زندگی اسی طرح خوشیوں کے ساتھ گزر رہی تھی، لیکن اب جو تقدیر نے مجھ سے مذاق کیا تھا اس نے تو مجھے توڑ کر رکھ دیا۔ اس دن اسد نے فون کر کے بتایا کہ آج میں آ رہا ہوں۔ میں نے ان کا پسند کا کھانا بنایا، خود تیار ہوئی، سدرا کو تیار کیا اور ہم ان کا انتظار کرنے لگے۔ دوپہر تک وہ آ جاتے تھے، مگر دوپہر سے شام ہو گئی، فون بھی نہیں لگ رہا تھا۔ پھپھو بار بار مجھ سے پوچھتی، میں ان سے پوچھتی کہ فون ملایا۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل گھبرانے لگا تھا۔ شام کے وقت دانش گاڑی لے آیا اور کہنے لگا کہ اسد بھائی کا فون آیا تھا کہ وہ پھپھو کو لے آؤں۔ میں حیران ہوئی کہ ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ سچ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اسد تو خیریت سے ہے نا؟ میں نے بے قراری سے پوچھا۔ کوئی بات نہیں ہے، راستے میں اسد بھائی کا معمولی سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، دانش نے کہا۔ کیا پھپھو اور میں ایک ساتھ چیخیں۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، خدا خیر کرے گا۔ ہم جلدی دانش کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ہسپتال پہنچے تو اسد کو شدید چوٹیں لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے پھپھو سے بس 2-3 ٹوٹی پھوٹی باتیں کی اور دم خدا کے حوالے کر دیا۔ ہم پر تو قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس دکھ کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بہرحال اسد کا 40واں ہو گیا۔ 40واں کے بعد پھپھو نے دانش سے کہا کہ میری بیٹی نہیں جائے گی تمہارے ساتھ، اپنی بہن کو لے جاؤ اور جا کر اپنی اماں کے پاس رکھو۔
دانش نے بھی بحث نہیں کی، پھپھو کا دکھ بڑا تھا، اس لیے میں اپنی بیٹی سدرا کے ساتھ امی کے گھر آ گئی۔ دانش اپنے سسرال میں رہنے لگا، ہر ہفتے آتا رہا، مگر پھر اس کی آمد کا وقفہ بڑھ گیا اور وہ مہینے بعد آنے لگا۔ امی نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی اور ہمیں بھی صبر کرنے کی تلقین کرتی رہی۔ گھر میں سدرا کی وجہ سے رونق تھی، وہی تو میرے جینے کی امنگ اور زندگی کی خوشی تھی۔ پھپھو کبھی کبھی ہمارے گھر آنے لگتی تھی اور چند دن رہتی تھی۔ ہم خوش تھے کہ شاید پھپھو کو بھی قرار آ گیا، وہ سدرا کے ساتھ کھیلتی رہتی۔ سدرا طوطی زبان میں دادی سے باتیں کرتی تو میری روح تک سرشار ہو جاتی۔ ایک دن پھپھو نے مجھ سے کہا، مجھے بازار سے کچھ چیزیں لینی ہیں، گھنٹے 2 گھنٹے میں واپس آ جاؤں گی، تمہارے لیے کیا لاؤں چندا؟ انہوں نے گڑیا سے کھیلتی سدرا سے پوچھا۔ میرے لیے بھی ایک گڑیا لانا، سدرا نے طوطی زبان میں کہا۔ ایسا کرو تم بھی میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ایک خوبصورت گلاب بھی دلا دوں گی اور گڑیا بھی، تم خود پسند کر کے لے لینا، پھپھو نے کہا۔ نہیں پھپھو، یہ آپ کو تنگ کرے گی، میں نے کہا۔ ارے نہیں، اولاد کا تنگ کرنا بھی اچھا لگتا ہے، انہوں نے دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ چلو جلدی سے اسے تیار کرو اور قریب ہی تو جانا ہے۔ پھپھو کوئی غیر تو نہیں تھی، مجھے اعتراض ہوتا، وہ سدرا کی دادی تھی۔ میں نے سدرا کو نیا فراق بنا کر تیار کیا اور وہ گڑیا کی طرح پیاری لگ رہی تھی۔ میں نے نظروں ہی نظروں میں اس کی بلائیں لے لی تھی ہوئی اپنی دادی کے ساتھ چلی گئی۔ میں جلدی کام نمٹانے لگی۔ امی اور بہن اسکول گئی ہوئی تھی۔ کھانا بنانے کے بعد میں آرام کرنے لگی۔ امی وغیرہ بھی اسکول سے واپس آ گئی تھی۔ آتے ہی سدرا کا پوچھا، وہ ذرا پھپھو کے ساتھ شاپنگ کرنے کے بازار گئی تھی۔ کھانا نکال دوں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں بیٹی، سدرا آ جائے گی تو مل کر کھانا کھائیں گے۔ 1 گھنٹہ اسی طرح گزر گیا لیکن پھپھو نہیں آئی۔ شام ہونے کو تھی مگر پھپھو کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ اب تو ہم سب کو فکر ہونے لگی، شہر کے حالات کا بھی پتہ نہ تھا کب کیا ہو جائے۔ جب اندھیرا چھانے لگا تو میں نے رونا شروع کر دیا۔ امی نے فون کر کے سب جگہ معلوم کیا، وہ کسی عزیز کے گھر نہیں تھی۔ ویسے بھی ہمارے خون سے زیادہ عزیز کون تھے؟ بنش اور پھپھو دونوں کے فون آف جا رہے تھے۔ میں بے تحاشا رو رہی تھی۔ امی سب مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، خدا کو یاد کرو اور دعا کرو وہ خیریت سے ہوں۔ مغرب کا وقت بھی گزر گیا تھا اور عشاء کی اذان ہو رہی تھی۔ ہم نے نماز پڑھی اور روتے روتے گڑگڑاتے سوتے جاگتے رات کٹی۔ صبح پہلی بس سے گاؤں بھاگے۔ دوپہر کے وقت وہاں پہنچے تو گھر کو تالا دیکھ کر میں تو وہیں گر پڑی۔ سب رشتہ دار پڑوسی جمع ہو گئے۔ امی نے مجھے سنبھالا۔ ہوش آنے کے بعد روتے ہوئے میری آواز بیٹھ گئی۔ گاؤں میں سب پھپھو کی اس حرکت پر حیران تھے اور خیر کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ وہیں ہمیں یہ پتہ چلا کہ دانش کا تبادلہ دوسرے شہر میں ہو گیا تھا اور وہ اپنے بیٹے ارحم کو ساتھ لے کر گیا تھا۔ خدا کر کے دانش کا نمبر ملا تو یہ جان کر حیرت کا جھٹکا لگا کہ اس کا تبادلہ ہوا ہی نہیں ہے، وہ ملتان میں ہی ہے ارحم کے ساتھ۔ سب احوال سننے کے بعد کہا کہ میں فوراً نکلتا ہوں۔ مجھ پر تو بے ہوشی کے دورے پڑنے لگے تھے۔ امی مجھے کرائے کی گاڑی میں گاؤں سے واپس گھر لے آئیں۔ مجھے اسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ مجھے جب بھی ہوش آتا سدرا پکارتی۔ 20 دنوں بعد میری طبیعت کچھ سنبھلی اور ڈسچارج ہو کر میں گھر آ گئی۔ دانش اور امی دونوں نے چھٹی لی ہوئی تھی۔ اخبار، ٹی وی، ریڈیو، ہر جگہ اشتہارات دیے لیکن پھپھو اور بنش کا کوئی پتہ نہ چلا۔ دانش کو تو اس بات کی حیرت تھی کہ بنش نے بھی اسے کچھ نہیں بتایا تھا اور خود بھی 5 سال ارحم کو چھوڑ گئی تھی۔ کیا اسے اپنے بیٹے کی یاد نہیں ستاتی؟ ہمارے پاس ان سب سوالوں کا کوئی جواب نہ تھا سوائے آہیں بھرنے اور رونے کے۔ وقت کسی کے لیے نہیں ٹھہرتا، سو میرے دن بھی گزرنے لگے۔ دانش نے ارحم مجھے سونپتے ہوئے کہا کہ اسے سدرا کی جگہ لے لو، تمہاری ممتا کو کچھ نہ کچھ تسلی ہو جائے گی۔ اور میں بس چپ چاپ خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ زندگی اپنی ڈگر پر چلنے لگی۔ میں اور ارحم گھر میں ہوتے۔ وہ بہت سعادت مند بچہ تھا، کبھی تنگ نہیں کرتا تھا، بلکہ اگر میں چپ چاپ لیٹی ہوتی تو میرا سر دبایا کرتا، میرے آس پاس ہی رہتا، میرے پاس ہی سوتا۔ اسی وجہ سے میرا دھیان اس کی طرف ہونے لگا، میری ممتا اس کی طرف متوجہ ہونے لگی۔ وہ مجھ سے باتیں کرتا، میرے چھوٹے موٹے کام کرتا، تب مجھے اس پر بہت پیار آتا کہ یہ بھی تو اپنی ماں سے دور ہے، یہ بھی تو میرے جیسا ہی ہے، یہ تو ابھی چھوٹا ہے۔ وہ میرے سامنے کبھی اپنی ماں کو یاد نہیں کرتا تھا۔ بہت حساس بچہ تھا اور پھر ہم دونوں واقعی ماں بیٹے بن گئے۔ سدرا کی یاد ایک سانس کی صورتحال میں پیوست ہو گئی۔ جب اس کی یاد آتی تو دل سے دعا نکلتی، خدا اسے خوش اور سلامت رکھے۔ میں نے بھی ٹیچنگ کی جاب کر لی اور ارحم اسکول جانے لگا تھا۔ دانش ملک سے باہر چلا گیا اور وہیں اس نے ایک پاکستانی فیملی میں شادی کر لی۔
عید پر دانش آیا تو بہت خوش تھا، اس کی دوسری بیوی بہت اچھی تھی اور وہ 10 دن رہ کر واپس چلے گئے۔ وقت گزرتا گیا اور ارحم بڑا ہو گیا تھا۔ ایک دن امی بھی میرا ساتھ چھوڑ گئی۔ دانش آیا، 40واں کر کے چلا گیا۔ میں نے بھی وہ گھر اور وہ شہر چھوڑ دیا۔ اپنی چھوٹی بہن آشنا اور ارحم کو لے کر دوسرے شہر آ گئی۔ 1 سال بعد آشنا بھی اچانک ہی میرا ساتھ چھوڑ گئی اور میں تنہا رہ گئی۔ اور ارحم جو اب یونیورسٹی میں پڑھتا تھا میرا بہت خیال رکھنے لگا تھا۔ وہ ہاسٹل میں رہتا تھا، تاہم اشنا کی وفات کے بعد وہ میرے ساتھ رہنے لگا۔ وہ بہت فرما بردار بیٹا تھا، وہی تو میری زندگی کا حاصل تھا۔ سدرا تو اب کسک بن کر رہ گئی تھی۔ کئی دنوں سے میں نوٹ کر رہی تھی کہ ارحم کے چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ جگمگاتی رہتی ہے۔ ماما، میں ذرا ایک دوست سے ملنے جا رہا ہوں، آپ دروازہ لاک کر لیجیے گا۔ بہت خوش لگ رہا تھا اور بڑے اہتمام سے تیار بھی ہوئے ہیں۔ کیا کوئی خاص دوست ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے اس سے پوچھا۔ ہاں ماما، کبھی آپ کو بھی ملواؤں گا۔ ضرور ضرور، میں نے ہنستے ہوئے گیٹ لاک کیا۔ اب وہ اکثر اپنی دوست کی باتیں بڑے شوق سے مجھے بتاتا۔ اس کا نام پریوش تھا اور وہ اسے اپنی دوست کی شادی میں ملی تھی اور ہم اسے دیکھتے ہی دل ہار بیٹھا تھا۔ بڑی اکلوتی تھی، ارحم نے اس کے بارے میں مجھے بتاتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ دن اسی طرح گزرتے رہے۔ اتوار کا دن تھا، میں لان میں بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ ارحم آیا۔ موم، اگر آپ کہیں تو میں آج پریوش کو انوائٹ کر لوں شام کی چائے پر؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، میں خوش ہو گئی۔ ہر ماں کو اپنے بیٹے کی شادی کا ارمان ہوتا ہے، مجھے بھی تھا۔ پھر کب شام ہوئی پتہ ہی نہ چلا۔ پریوش سے ملنے کا مجھے بہت اشتیاق تھا، اس لیے میں لان میں بیٹھی سراپا انتظار کر رہی تھی۔ بار بار نظریں گیٹ کی طرف اٹھ جاتی۔ انتظار کی گھڑیاں کٹی اور کار آ کر گیٹ پر رکی۔ میں گیٹ کی طرف بڑھی۔ کار میں ارحم اور 19-20 سال ایک لڑکی اتری۔ وہی پریوش تھی۔ پریوش، یہ میری موم ہے، ارحم نے تعارف کروایا۔ وہ گرم جوشی سے ملی۔ پھر ہم نے مل کر چائے پی، لیکن میری نظریں تو اس کے چہرے سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ مجھے ایک عجیب سی کشش اس میں محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے جانے کے بعد میں بہت بے چین رہی۔ موم، پریوش کیسی لگی آپ کو؟ ارحم نے پوچھا۔ بہت ہی پیاری ہے وہ۔ شکریہ موم۔ ارحم مجھ سے لپٹ گیا۔ ایک دن ارحم مجھے لانگ ڈرائیو پر لے گیا، مجھے خوب ساری شاپنگ کروائی۔ راستے میں جاتے ہوئے مجھے کہنے لگا، موم ہم پریوش کے گھر جا رہے ہیں۔ اس نے کہا، چہرے پر خوشی کا رنگ نمایاں تھا، لیکن اس طرح اچانک وہ ہچکچایا۔ اچھا، آپ کا موڈ نہیں ہے تو کینسل کر دیتے ہیں۔ اس کا چہرہ بجھنے لگا۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے تو پھر چلیے نا، وہ اصرار کرنے لگا۔ ٹھیک ہے بیٹا چلو، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پریوش کے ابو فوت ہو چکے ہیں، وہ اپنی ماں کے ساتھ اکیلی رہتی ہے۔ ابھی اس کی باتیں جاری تھی کہ گاڑی ایک چھوٹے سے گیٹ کے پر رکی۔ پریوش ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ باتوں کے دوران پتہ چلا کہ پریوش کی امی کہیں شادی کی تقریب میں گئی ہوئی ہیں۔ اگر پتہ ہوتا آپ لوگ آ رہے ہیں تو میں انہیں روک لیتی، اس نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ ارحم کو دیکھتے ہوئے کہا، تو وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، بس اچانک ہی موڈ بن گیا۔ خیر، تمہاری امی سے پھر کبھی مل لیں گے، میں نے کہا۔ پریوش کے گھر آنے کے بعد میں بہت اداس تھی۔ مجھے بار بار سدرا کا خیال آ رہا تھا۔ اگلی صبح میں اسکول بھی نہیں جا سکی اور ارحم بھی گھر پر تھا۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جب میری طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی تھی تو وہ بھی چھٹی کر لیتا تھا اور سارا دن میری خدمت کر کے میرا دل بہلانے لگا، لطیفے سنا کر مجھے ہنساتا رہتا۔ شام تک میری طبیعت کافی بہتر ہو چکی تھی۔ ارحم باہر گیا ہوا تھا۔ بیل بجنے لگی۔ ماسی نے آ کر بتایا کہ پریوش اور اس کی امی آئی ہے، تم انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، میں ابھی آتی ہوں۔ ڈرائنگ روم میں قدم رکھتے ہی میں ساکت سی سامنے اس صوفے پر بیٹھی عورت کو دیکھنے لگی۔ بھلا میں کیسے بھول سکتی تھی؟ 20 سال کی دھول پڑنے کے باوجود میں نے بنش کو پہچان لیا تھا اور وہ بھی مجھے دیکھتی رہ گئی، پھر اٹھ کر مجھ سے لپٹ گئی تھی اور رونے لگی تھی۔ وہ مجھے چوم رہی تھی۔ پریوش حیران اور پریشان تھی۔ اسی دوران ارحم بھی آ چکا تھا۔ میں نے جھٹکے سے خود کو بنش سے چھڑایا۔ مجھے بہت شدید غصہ آ رہا تھا، شاید میں گرنے لگی تھی۔ ارحم نے مجھے تھام کر صوفے پر بٹھایا۔ میری سرد مہری کو بنش نے بھی میں جیسے محسوس کر لیا تھا اور اب وہ خوشی سے مجھے دیکھ رہی تھی، لیکن میرا ذہن تو سائیں کر رہا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہوں اور کیا نہ کہوں۔ بنش پھر اٹھی اور پریوش کو میرے سامنے لاتے ہوئے بولی، یہ دیکھو، یہ تمہاری بیٹی سدرا ہے، جسے میں نے اپنے بچوں سے بھی زیادہ پیار دیا ہے۔ میں تمہاری مجرم ہوں، مجھ سے بے شک نہ بولو، لیکن اپنی بیٹی کو تو سینے لگا لو۔ میں نے پریوش کی طرف دیکھا، وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں ایک دم اٹھی اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔
اور دیوانوں کی طرح اسے پیار کرنے لگی۔ اب آنسو بہانے کی باری میری تھی۔ میری بچی، میری سدرا، میری جان میں پیار کر رہی تھی۔ جب جذبات کا طوفان تھما تو گلے شکوے ختم ہوئے اور بنش میرے قدموں میں بیٹھی معافیاں مانگ رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ پپو نے نہ جانے کب یہ پلان بنایا تھا۔ سمجھتی تھی کہ تم اور تمہاری ماں بہت چالاک ہو اور وہ اپنے بیٹے کی جدائی میں تڑپتی ہیں، اسی طرح وہ تمہیں بھی اولاد کے دکھ تڑپانا چاہتی تھی۔ یہ سب کچھ مجھے بھی نہ بتایا گیا۔ اگر بتاتی تو میں ارم کو دانش کے ساتھ کبھی نہ بھیجتی۔ ہم اتنی دور چلے گئے تھے کہ وہاں سے آنا مجھے اکیلی عورت کے بس میں بات نہ تھی۔ میں نے بھی اپنے بیٹے کی جدائی سہی ہے، میں بھی پل پل روئی ہوں، جانے میرا بیٹا کیسا ہوگا، لیکن تمہارا دکھ میرے دکھ سے بڑا ہے۔ میرے پاس میری بیٹی ہیرا ہے جو ارحم سے چھوٹی تھی۔ تمہاری پھپھو کا فالج کا عذاب سہ کر چل بسی۔ آخری وقت میں وہ تمہیں یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتی رہی۔ بنش رو رہی تھی۔ یہ رہا تمہارا بیٹا ارحم۔ میں نے ارحم کو اس کے سامنے کر دیا۔ بنش اپنے بیٹے ارحم کو سینے سے لگائے رو رہی تھی اور اسے بے تحاشا پیار کر رہی تھی۔ آج میرے گھر میں خوشی کا سماں تھا۔ میرے بیٹے کی شادی ہو رہی تھی۔ آج میں بھی بہت خوش ہوں۔ میری پیاسی ببتا سیراب ہونے جا رہی تھی۔ میرے گھر میں میری بیٹی بہو کی صورت میں آنے والی تھی۔ پچھلے 20 برسوں میں پل پل میں روئی تھی۔ جانے کتنی راتیں میں نے تڑپ تڑپ کر گزاری تھی۔ کرب کا ایک طوفان میں نے جھیلا تھا اور کتنی ہی بار گھبرا کر موت کو گلے لگانے کی کوشش کی تھی۔ میں آج بھی اکثر سوچتی ہوں کہ آخر پھپھو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ میں ان کی بہو ہی نہیں بلکہ بھتیجی بھی تھی، ان کا سگا خون تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے میرے ساتھ اتنا ظلم کیا۔